چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمات، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن نہ آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے حزیر ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ مارقہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ وطن ہی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم کو، ستم کے قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ وطن ہی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں، وہ اپنی زیست 72 کے نام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں سے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ سفر صدا یہی آتی تھی اے میرے
ستم کی قید میں عابد یہ کام کر کے چلے، صبا قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ومنصر الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ والآدائین وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تعریف تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے زیبا ہے کہ جس نے طرح طرح کی مخلوق خلق کی، سب سے اول مخلوق نوری مخلوق ہے، اور اس مخلوق کی محبت اور اطاعت کو واجب قرار دیا۔ جب ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو ان کی اطاعت واجب ہے، اور یہ وہ ہیں جو ہم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بہت صحیح طریقے سے سمجھاتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ اگرچہ انہوں نے ہم کو صحیح راستے کی ہدایت کی یعنی ذمہ داری دی ہے اللہ نے چار معصومین کو، تو یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ صراط مستقیم یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ قرآن ہدایت ہے اور اہل بیت ہادی ہیں، انہیں ہدایت کرنے والے۔ ہدایت کو جب تک کوئی پہچانوائے گا نہیں ہے، کام اللہ کا ہدایت دینا ہے، بندوں کا کام ہے قبول کرنا۔ تو اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ مومن کے لیے فرش عزا بچھا دی۔ اس فرش عزا پر جو آ گیا وہ سعید ہوا، اور جو نہیں آیا اس نے اپنے کو ہلاک کیا۔ یعنی اتنی انمول اور قیمتی چیز ہم کو ملی ہے کہ اس فرش عزا کے ذریعے ہم صحیح اور غلط کو سمجھ سکتے ہیں، حق اور باطل کو سمجھ سکتے ہیں، اچھا اور برا جان سکتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی ہم اس کے مطابق جینے کا ہم کو حق بھی دیا ہے، اختیار دیا۔ اللہ نے کہیں سے مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو۔ اب بندے کی فطرت میں ہے کہ وہ وہی کام کو چنتا ہے جو اس کے لیے منع ہوتا ہے۔ یعنی ایک بچہ بتا دیتا ہے ہم کو، اگر بچے کو کسی جگہ جانے سے روکتے ہیں تو بچہ وہی جگہ جاتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں منع کیا جاتا ہے انسان اسی کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حلال بھی رکھا ہے، حرام بھی رکھا ہے، جائز بھی رکھا ہے، ناجائز بھی رکھا ہے۔ یہ ہمارے اوپر رکھا ہے کہ ہم کو کیسی زندگی جینا ہے۔ تو یقیناً ہم حسینی ہیں، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی جینا ہے۔ یعنی ہم اگر پہلا قول مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کی چمک میں کھو نہ جانا۔ جو دنیا کی چمک میں کھو جاتا ہے اس نے اپنے آخرت کو کھو دیا۔ جو دنیا سے محبت کرے گا، ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا ہے، اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ایسے عمل بھی انجام دے دیتا ہے کہ جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان چاہے تو بقول امام کے کہ توبہ کر سکتے ہیں، مگر توبہ قبول ہونا ہم نہیں جانتے کہ قبول کب ہو سکتی ہے دعا۔ تو اس طرح سے معاویہ لعنت اللہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حالات ایسے پیدا کیے تھے کہ اب اسلام جو تھا تو برائے نام رہ گیا تھا، اور معاویہ لعنت اللہ نے اتنا زیادہ اسلام کی
جو شکل تھی اس کو بگاڑ دیا تھا، نقلی حدیثیں گڑھی گئیں، تہمتیں لگائی گئیں رسول اللہ پر، ایسی ایسی حدیث کہ جو ہماری عقلیں گوارا نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ معاذ اللہ معصوم پر تہمت لگائی رسول اللہ کی زندگی میں بھی، رسول اللہ کی وفات کے وقت میں، یہاں تک کہ ملعون نے یزید کو اپنا جانشین بنایا، اور یزید وہ تھا، معاویہ نے شام میں اپنے آپ کو اہل بیت کہہ کے پہچنوایا تھا۔ تب سوچے شام والوں کو اہل بیت سے کتنی دشمنی تھی، اور وہ دشمنی کربلا میں ظاہر ہوئی، ورنہ امام حسین علیہ السلام تو معصوم تھے، کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو تم اتنا؟ ہم امام حسین علیہ السلام پہ ہم کیا روئیں گے؟ ہم ان پر جو ظلم ڈھایا گیا ہے کہ ایک جانور بھی جو ہوتا ہے وہ ظلم سے کانپ جاتا ہے، اور نہیں کانپا ہے تو ان لوگوں کا دل جن کے دلوں میں بغض، حسد اور کینہ جو ہے وہ بنی ہاشم کے لیے پناہ لیے ہوئے تھا، اس میں پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، وہ سارا جو تھا تو کربلا میں ظاہر ہو گیا۔ تو اگرچہ کربلا سے دو حصے بٹ گئے، جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو مظلومیت کی نظر سے دیکھا کہ میرا امام مظلوم تھا اور اسلام کے لیے قربانی دی، وہ ہم لوگ ہیں، اور ایک وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے کہا جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ شہید ہوں گے، ان کی اس طرح سے ان پر ظلم ڈھایا جائے گا، تو ان کو کربلا آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو امامت کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے، شک کرتا ہے، وہ اللہ کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم کو امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں شمار کیا، ہم کو یہ صف عزا دی، یہ مجلس عزا دی۔ مجلس عزا میں بھی عزاداروں کی بھی فہرست ہے، عزادار غیر عزادار کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مجلس کرنے والے، کروانے والے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ جب میرا امام ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے کہ کس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے، اگرچہ ہم عزادار ہم نہیں کر سکتے مجلس، ہم کسی عزادار کے گھر گئے ہیں، ہم مہمان بن کے گئے ہیں، وہاں اگر ہم نے کوئی خدمت کر دی ہوتی ہے، کچھ نہیں، ہم خالی مجلس میں لوگوں میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا امام، اس کا بھی ہم کو اجر ہے۔ یعنی ایک عزادار کی اگر چپل الٹی ہے اس کو سیدھا کر دیں گے تو امام اس کا بھی اجر دے رہے ہیں، تو پھر اس گریا کا کتنا ہوگا اجر۔ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں عزاداروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عزاداری کرنا یہ بھی ایک شرف ہے، یہ ہمارے مال کا جہاد ہے۔ دیکھیں ہم اپنے نفس کا جہاد بہت سخت ہے، نفس کا جہاد جو کرتا ہے وہی عزاداری صحیح سے کر سکتا ہے۔ نفس کا جہاد یعنی اپنے جو خواہشات ہیں ان پر کنٹرول کرنا۔ اب خواہشات کیا ہیں؟ ان خواہشات سے کہ جس سے کہیں خدا نہ خواستہ ہم گناہ کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ کسی انسان کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے، وہ کھانا بہت پسند کرتا ہے، اب کھانے کی اس میں خواہش ہے، تو اس کھانے کی خواہش کے ذریعے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے۔ ایک شخص ملی مچھلی لے جا رہا ہے، بازار سے لے کے جا رہا ہے، امام نے روکا اس کو، کہا کہ تو مسخ شدہ اپنے ماں باپ کو لیے جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا علم غیب کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے ہو گیا ہے، آپ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ امام نے کہا رکھ نیچے تھیلی، نکال مچھلیوں کو۔ جب مچھلی نکالی گئی امام نے آواز دی، بتا دی اس کو کہ تو کون ہے؟ تو مادہ کہتی میں اس کی ماں ہوں، اور نر کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ تو اس وقت سارے حیرت میں ہیں، بازار میں سب نے یہ بات سنی، تو امام نے بتایا کہ بنی اسرائیل، یعنی یہ امام نہر فرات کے پاس لے کر آئے لوگوں کو، یعنی ہم لوگوں کی شرع میں جو بغیر سپنوں کی مچھلی کیوں حرام ہے؟ ہم ہر مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں، مچھلی کھانے میں بھی ہم کو احتیاط کرنا ہے، ہم بغیر سپنے کی مچھلی نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ انسان تھے کہ جو وہ بعد میں مچھلی کی شکل میں آ گئے۔ قریباً 50 قبیلے بتائے گئے ہیں بنی اسرائیل کے،
جب امام نہر فرات کے پاس لے گئے تو امام نے 2 نام لے کے آواز دی، تو ایک مچھلی ملی مچھلی باہر نکلی، اس نے منہ نکالا، امام نے کہا کون ہو تم؟ کہا مولا ہم مشق شدہ ہیں۔ کہا بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کہا بنی اسرائیل کے 50 قبیلے تھے، ہم اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے نبیوں پر ظلم ڈھایا، ان کو اذیت دی، اس طرح سے ہم نے، اگر ہم لوگ نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں گے، جناب جرجس پیغمبر کو اس قدر اذیت دی گئی ہے، جناب زکریا کو آرے سے چروایا گیا ہے، انہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے، انہیں کس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں۔ ہم نے اپنی مطابق جب ہم نے نبیوں کو اذیت دی، تکلیف دی، تو اللہ نے ہم کو فوراً عذاب میں مبتلا کیا۔ کون سا عذاب؟ کہ ہماری جنس کو بدل دیا اور اس نے ہم کو مچھلی کی صورت میں کر دیا۔ اور پھر جو ہے تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ کہتی کوئی سوار آیا، اس نے اشارہ کیا فرات اور کہا کہ وہاں کی زمین جو ہے تو ساری زمین جو ہے وہ دریا ہو جائے، وہ دریا ہو گئی۔ اب وہ دریا کہا کہ جا کے مین دریا میں مل جاؤ تاکہ یہ مچھلیاں ہر پانی میں ہر جگہ پہنچ جائیں، اور ہماری وہ نسلیں ہیں کہ جو پانی میں ہر جگہ ہیں۔ اب جب اس کا یہ کلمہ سنا تو امام نے کہا بتاؤ، یہ میرا علم غیب جو مجھے اللہ نے رسول اللہ کو دیا تھا، رسول اللہ کے بعد مجھ تک آیا ہے۔ صلوات بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کبھی بھی ہم یہ غور کریں کہ اگر ہم کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو کتنی حلال ہے کتنی حرام ہے، ہم یہ نہیں سوچیں کہ یہ کبھی نہیں ملتی لو آج کھا لیں۔ جو کبھی نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہم کو، ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام جو ہے، نجس جو ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ کھانے کے بعد ہم مر جائیں، ہمارے جسم میں، ہمارے شکم میں وہ رہے گا، تو جنت تو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم، یہی امام حسین علیہ السلام کی مجالس ہے کہ جس سے ہم کو ہر طرح کے درس ملیں، ہر طرح کے سبق ملیں۔ اب یہ ہمارے ظرف ہیں کہ ہم کتنا اس کو لیتے ہیں، کتنا حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، امام نے ہم کو ہر بزم میں کبھی بھی ہم بیٹھیں تو ایک درس ہم کو ملنا چاہیے۔ ہر ذاکر ذاکرہ کا یہ حق ہے کہ اسلام کی تاریخ کو بتائے، امام کی محبت دلوں میں راسخ کرے۔ جس وقت اگر ہم امام کی محبت سے آشنا ہوں گے تو پھر ہم وہ اس طرح کی قربانی دیں گے جو قربانی دینے کا حق ہے۔ لوگوں نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، تو ہم آپ کون ہیں؟ رسول اللہ جب مال غنیمت ملتا تھا، جنگ ہوتی تھی، جنگ کے بعد مال غنیمت ملتا تھا، تو مال غنیمت بانٹا جاتا تھا، اور بانٹنے کی ذمہ داری جہاں تک ہوتی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تو رسول اللہ اس دن رسول اللہ مال غنیمت بانٹنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہاں پہ کچھ منافق تھے جنہوں نے زبانی کلمہ پڑھا تھا، مگر انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ یعنی حقیقت میں یہ چیز ہے کہ اسلام جو ہے تو جس طرح زبان سے اقرار ہے، اسی طرح سے دل میں مکمل عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر جسم یعنی اعضاء سے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزوں سے عمل کریں گے تو ہم مومن کہلائیں گے، ورنہ ہمارا فہرست میں نام زبانی آئے گا۔ اچھے عزادار اگر ہم بنتے ہیں تو ہم کو اس عزا کے فرض پہ اگر کوئی نئی بات ملے تو اس کے لیے عہد کریں کہ ہم کو آج تک نہیں معلوم تھا، آج سے ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ وہ اصلاح کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو وہ مجلس ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگی ہماری۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیوں آج ہمارا معاشرہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے؟ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم مانگتے ہیں اور ہم کو ملتا ہے، تو کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کبھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ اسلام رائے والا مذہب نہیں ہے، ہمارے دل کے مطابق چلنے والا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے ہم یہ کر لیں، اسلام یہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے
جو اللہ کہہ رہا ہے وہ تم کو کرنا ہے، چاہے تم کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو۔ تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے مگر اللہ چاہتا ہے تو تم کو کرنا ہے۔ کوئی تم پہ بہت ظلم ڈھا رہا ہے، حد سے زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے، مگر اس سے صلہ رحمی واجب ہے، وہ کتنا بھی ڈھائے بقول معصوم۔ امام کہتے ہیں تمہارا دل نہیں چاہتا ہے، اگر ہماری محبت ہے، اللہ سے قربت چاہتے ہو، تم اس کے پاس جاؤ، اس سے التجا کرو، اس سے خود معافی مانگ لو۔ یہ بہت ہارڈ کام ہے، مگر اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے امام کی قربت تو ہم کو یہ کرنا ہوگا۔ ہمارے امام نے یہ درس دیا ہے۔ اب رسول اللہ کو آ کے وہ کہہ رہے ہیں جو نئے نئے مسلمان کہنے لگے کہ دیکھیے صحیح صحیح بانٹیے گا، آپ بالکل خیانت نہیں کیجیے گا۔ ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا۔ رسول اللہ نے کہا میں نہیں امین بنوں، امانت ادا کروں گا صحیح تو کون کرے گا؟ میں امین ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اولو العزم بنا کر بھیجا ہے، میں افضل المرسلین ہوں، اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی خیانت کی؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم خمس کا حصے میں ہیں، ورنہ ہم کو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اس مال میں کا جو خمس نکلے گا، خمس میں جو میرا حصہ ہے صرف میں وہ لوں گا، باقی مجھے کسی حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے بھی اس حصے کی تقسیم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت کی تو اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہ اتنی محنت کرنے کے بعد، جنگ لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد بجائے ثواب کے اس کو عذاب ملے گا۔ ایک صحابی نے ڈوری چھوٹی سی تھی، وہ ڈوری لے لی تھی، کہا یا رسول اللہ میں نے یہ ڈوری لے لی تھی کہ میں اپنے اونٹ کو باندھوں گا۔ رسول اللہ نے کہا میں نے اس میں سے اپنا خمس معاف کیا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا بوجھ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، میں قیامت کے روز اس کا حساب نہیں دے سکتا ہوں، یہ ڈوری بھی میں نے اسی میں ڈال دی۔ یعنی رسول اللہ کے سامنے لوگ اور رسول اللہ عمل کر کے بتا رہے ہیں لوگوں کو، ہمارے پاس وہ دلیلیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی کا حق کھائیں گے، کسی کا حق غصب کریں گے تو ہم پر دوہرا عذاب آئے گا۔ ایک صلوات بولتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی جس طرح سے امام چاہتے ہیں، امام نے رسول اللہ کے نام کو زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا، شریعت کو زندہ رکھا، کیونکہ معاویہ لعنت اللہ کے پاس ایک شخص جو محب اہل بیت تھے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں معاویہ کے جو بارے میں صفتیں، تو محب اہل بیت ان کے ہاں آنا جانا رکھتے تھے، ان کے پیسے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان سے مدد نہیں لیتے تھے، اور ظاہر میں وہ کچھ نہیں کہتے تھے، خالی خاموش رہتے تھے، مگر وہ اپنے شیعوں کو آ کے بتاتے تھے کہ یہ انجام ہونے والا ہے۔ یزید کے محل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ایک شخص تھا جو امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتا تھا، شیعہ تھا۔ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس دن سے اس نے کالا لباس پہن لیا تھا، اور یزید اس سے اتنا قریب تھا، وہ اس کو اتنا چاہتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا یزید کہ یہ 1 منٹ بھی میری آنکھوں سے دور ہو، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے۔ اب سوچے کہ کتنی دونوں میں مخالفت ہے۔ یزید جو امام حسین کا قاتل، اہل بیت کا دشمن، اہل بیت کے قافلے کو اسیر کرنے والا، جناب مختار کو قید میں رکھنے والا، اور اسی کے محل میں اسی کا ساتھی امام حسین علیہ السلام کا دوست، مگر وہ دوست ایسا کہ اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا اس تک پہنچ جاتا تھا، اس تک پہنچنا ہی بہت ہارڈ تھا، اس تک پہنچنے کے بہت سے چینل تھے، وہ چینل جس کو معلوم تھے اس چینل کے ذریعے لوگ وہاں پہنچتے تھے اور اپنا مدعا اس سے کہتے تھے، اور وہ یزید سے یہ کام کروا دیتا تھا، کیونکہ وہ دن بھر میں اس کے لیے یہ چاہا کہ تو دن بھر میں مجھ سے کوئی ایک بات کہے، یعنی ایک سوال کرے گا تو میں سوال کو حل کر دوں۔ تو دیکھیں مدد کرنے والوں نے اس طرح اہل بیت کی مدد کی ہے،
ان سے قطعی تعلق بھی نہیں کیا مگر ان سے رابطہ رکھا، کیونکہ آج ہم لوگ بھی غیر شیعوں کے درمیان رہتے ہیں، ہم کو ان سے تعلق اتنا ہی رکھنا ہے کہ جتنا شیعوں پر زوال نہ آئے، شیعوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہم کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ جس سے شیعوں کو تکلیف آئے، ورنہ یہ سفید ہے۔ تو جس وقت وہ صحابی رسول میں سے تھے، کافی بزرگ ہو گئے تھے، ان کا لڑکا یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا جب معاویہ کے پاس سے اٹھ کر آئے تو بڑے رنجیدہ تھے۔ انہوں نے کہا بابا میں رات سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت رنجیدہ ہیں۔ کہا کیسے نہ ہوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کل جب میں نے معاویہ سے بیٹھ کے کہا کہ بھئی اب تو نے تو اپنا دعا حاصل کر لیا، امام حسین کو شہید کر دیا، اب اہل بیت کو تو نے قید بھی کیا، وہ رہا ہوئے، مگر تو جانتا ہے کہ آج بنی ہاشم میں کوئی جوان نہیں ہے، تو نے ان سے ہر کچھ لے لیا ہے، اب ان پر ظلم کرنے سے تو تھوڑی توبہ کر، ان کے لیے کچھ راستے فراہم کر کے ان کو کشادگی ملے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر نے حکومت کی، وہ حکومت کر کے مر گیا، آج اس کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے، اس نے جو کام کیے وہ سب برائی سے لیتے ہیں اور اس کا نام کوئی لیتا نہیں۔ اس کے بعد عمر نے حکومت کی، خلافت کا حق لیا، آج شاہد کی، بادشاہ ہو کے مرا ہے، مگر آج عمر مرنے کے بعد بھی عمر کا کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ عثمان نے اتنی حکومت کی، اتنا سب پھیلایا، اتنا سب حاصل کیا، مگر مر گیا، اس کے بعد میں آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے۔ مگر یہ دیکھو کہ بنی ہاشم پہ ایسے حالات ہونے کے بعد بھی آج دن بھر میں 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے۔ معاذ اللہ مجھے اس نام کو مٹانا ہے، سمجھ لیں، اس نام کو مٹانا ہے۔ جس کی نیت اسلام کو برباد کرنے کی تھی، شریعت کو نیست و نابود کرنے کی تھی، رسول اللہ کے نام کو ختم کرنا تھا، اس جیسے نے اپنے بیٹے کو جو ظاہری گناہ کبیرہ کرتا تھا خلیفہ بنا دیا، اور کیسے تھے مسلمان جنہوں نے اس کو خلافت کی گدی پر بٹھا دیا، اس کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کرنے لگے۔ تو یہ صرف دنیا کی محبت کی بنا پر، دنیا کے درجے کی بنا پر۔ کربلا میں جو ظلم سرداروں نے ڈھائے ہیں، اسی لیے ڈھائے تھے کہ ہم کو حکومت ملے گی۔ عمر سعد کو رے کی حکومت ملنے والی تھی، جب یزید تک گیا تو کہا کہ تو نے اتنے اچھے کو وہ کر دیا، شہید کر دیا، کہاں کی رے کی حکومت؟ کسی کو بھی کوئی عہدہ نہیں ملا، کوئی پیسہ نہیں ملا، اور اگر پیسہ تھوڑا بہت ملا تو وہ پیسہ خاک کی طرح سے کوڑا ہو گیا تھا۔ دنیا بھی کھوئی انہوں نے، آخرت بھی کھوئی، ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ چاہتا ہے کہ پوری طرح سے اسلام کی شریعت ختم ہو جائے۔ یہ معاویہ کا نظریہ تھا۔ معاویہ واصل جہنم ہوا جب یزید آیا، اور یزید نے امام حسین علیہ السلام کی جب بیعت طلب کی تو امام نے ولید بن عتبہ سے یہی کہا تھا کہ یزید جیسا نجس کے ساتھ میں بیعت کروں، اس کی میری کیا برابری؟ وہ کون سا کام ہے کہ جس کی بنا پر میں اس سے بیعت کر سکوں؟ یعنی حق جو تھا ہمیشہ سے حق ثقیل رہا ہے، مگر اہل تشیع جو ہیں حق کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ جس پر وہ عمل کریں۔ اگر انسان حق والی زندگی گزارتا ہے تو جو زبان سے مانگتے ہیں اللہ وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم نوحہ پڑھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کی مجلسوں میں الحمدللہ جو سب سے پہلی تلاوت ہوتی ہے وہ حدیث قصہ یعنی آیہ تطہیر کی ہوتی ہے۔ جب آیہ تطہیر کی تلاوت آئے یعنی یطہرکم تطہیرا جب آیا ہے تو ہماری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں۔ محرم میں ہمارے حسین 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 کہہ کے ہماری زبانیں پاک ہو گئی، اب جو ہم مانگتے ہیں ہم کو ملتا ہے۔
پھر کیا وجہ ہے جو ہم کو ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہماری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی نہ کوئی ہم میں اپنی کمیاں تلاش کریں۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ہم 2 مہینہ 8 دن کرتے ہیں، یہ درس اسلام ہے، اسلام کا درس گاہ ہے، اوپن یونیورسٹی ہے۔ یہاں سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر کمی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم 9 ربیع الاول آنے کے بعد دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کی لوگ تمنا کرتے ہیں، مرثیہ، مگر وہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ایک آج جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہم بھی گناہ کا شکار ہو رہے ہیں اس چیز کا۔ کربلا واقعے میں ہم نہیں تھے، مگر ہم کربلا والوں کے ساتھ مجلس عزا، فرش عزا بچھا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم وہاں نہیں تھے مگر یہاں ہم ان سے راضی ہیں، امام راضی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یزید جس طرح سے یزید والے یزید کا ساتھ دیتے ہیں، یزید والے یزید کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے اگر آج دنیا میں کہیں بھی نیکیاں کی جا رہی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو یقیناً ہمارا نیکی کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ مگر جو بدی کی جا رہی ہے، وہ گناہ اگر کہ وہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں تو ہمارا بھی نام گناہ کرنے والوں میں آئے گا۔ آج پاکستانی صاحب بیاض، ان کے نوحوں میں میوزک ہوتی ہے۔ اب ہم اگر ان کے نوحے وہ جس میں میوزک ہے پڑھتے ہیں تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور میوزک سننا، میوزک پڑھنے والوں کا تو عذاب میں شامل ہوں گے۔ ہمارا نفس کیسے گوارا کرتا ہے ہم ایسے نوحہ پڑھیں؟ نہیں پڑھے ہم ایسے نوحے، ہم کو ان کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ساتھی لیے تھے چن کے لیے تھے۔ امام نے یہ نہیں دیکھا یزید کی کتنی بڑی میجورٹی ہے، مائنورٹی ہوگی، اگر حق پہ ہوگی تو اس کی طاقت ہوگی، الہی طاقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آج ہم یوٹیوب کے نوحے پڑھتے ہیں، ہم لوگ کو تو سننا پسند نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ نوحے کس کام کے کہ جس میں ایک آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ نوحہ وہ ہوتا ہے، مرثیہ وہ ہوتا ہے کہ دل کھنچ جاتا ہے انسان۔ میقل نام کا ایک شخص ہے، جوان تھا، جوانوں میں عادت ہوتی ہے ہنسنا، بولنا، مذاق اڑانا، وہ یہ نہیں دیکھتے آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بے باک ہوتی ہے۔ کوئی بڑا منع کرے گا سنیں گے نہیں، اپنی زندگی ہے۔ ایک بار 10ویں پاس ہوئے، 15 سے لے کے 25 سال کی جو 10 سال کی زندگی ہوتی ہے، انسان کی شخصیت یہی 10 سال میں بنتی ہے۔ 15 سے 20 سال میں بننا شروع ہوتی ہے، 25 پہ مکمل ہوتی ہے۔ اب وہ انسان جس نے شخصیت اچھی چیزوں کو قبول کر لیا وہ اچھے آدمیوں میں آ جاتا ہے، جس نے قبول نہیں کیا وہ کوئی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں کا میقل نام کا شخص ہے، لڑکا ہے، اتفاق سے جلوس جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، نوحے پڑھتی ہوئی انجمنیں جا رہی ہیں، گریا کرتی ہوئی جا رہی ہیں، یہ جو ہے تو اس کے اوپر ہنس دیا۔ جلوسوں میں جانا بہت احتیاط کا کام ہے۔ جلوس میں ہم کو اس طرح سے رہنا چاہیے ہے کہ کربلا کے وہ قیدی یاد آ جائیں لوگوں کو۔ کیا ہم اس طرح سے جلوس میں شریک ہوتے ہیں؟ کام ہم بہت انجام دیتے ہیں، کیا واقعی ہمارا ہر کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے؟ اب یہ ہنس دیا۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کا مذاق اڑانے والے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا پورا جسم خالص ہو گیا، صرف چہرے کا حصہ رہ گیا، بولنے کی طاقت ہے۔ سال بھر یہ ایک کونے میں، گھر والوں نے بھی کونے میں جہاں کچرا اچرا پڑا رہتا ہے وہ ڈھیر پہ ڈال دیا، سال بھر یہ سسکتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ کہتے ہیں نا جتنا سنگین گناہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ توبہ کرنا پڑتی ہے۔ توبہ کا بھی ایسے نہیں ہے زبان سے ہم نے کہہ دیا اور کلیاں پہ ہاتھ مار لیا توبہ قبول نہ،
गुनाह जितना संगीन उतना ही दिल से तौबा होना चाहिए। पूरा साल रोता रहा। फिर वो दिन आए कि जब जुलूसों का निकलना शुरू हुआ। अब जब जुलूस निकला तो नौहा हो रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा थे। इस तरह से फ़ौज ने इमाम पर हमला किया। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत, उस नौहे के अल्फाज उसने सुने तो उसकी आँखों से आंसू जारी का वाकई हुसैन तन्हा थे करबला में, जो जुल्म हुआ आज जो है तो हम इसीलिए रोते हैं। यानी उसने उस नौहे को रिपीट किया। देखे फिर मेरा मजलूम इमाम, कहते हैं कि उसने गिरिया किया, तौबा किया, बहुत रोया कि मौला इन्हें मैं एहसास रखता हूँ कि मुझसे गलती हुई, अगर आप तो करीम इतनी करीम है। उसी एहसास में दुआ मांगते हुए, तौबा करते हुए आँख लग गई। अब जो था तो उसने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह आए हैं। उस वक्त मरसिया पढ़ने वाला मोहतशम नामी शख्स था। रसूलुल्लाह ने कहा मोहतशम मिंबर पे जाओ और मरसिया पढ़ो। तो वो पहले जीने पे बैठे तो कहा नहीं ऊपर बैठो, कहा सेकंड पे बैठे, कहा नहीं ऊपर बैठो, सबसे ऊपर बिठाया। मोहतशम ने मरसिया पढ़ा। रसूलुल्लाह ने बहुत गिरिया किया, बहुत गिरिया किया। उसके बाद खामोश हो गए। मरसिया ख़त्म हुआ। रसूलुल्लाह खड़े हुए, मोहतशम को बहुत बेहतरीन लिबास पहनाया, ज़रूर जवाहर दिए। ये मेकल भी जो था तो थोड़ा बहुत बोल लेता था। इसने भी कहते ना कि जब उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आई थी तो उसने भी कुछ शेर याद किए थे, कुछ शेर पढ़े थे, लिखे थे, यानी जहन में रखे थे। लिख पढ़ तो सकता नहीं था। अब ये सोच रहा है कि रसूलुल्लाह ने, मैंने भी तो शेर लिखे हैं, मगर रसूलुल्लाह ने मुझे नहीं कहा पढ़ने के लिए, शायद मेरा शेर पसंद नहीं आया रसूलुल्लाह को। यानी जहाँ इंसान नादिम होता है, जहाँ इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हक़ीर हूँ, तब फिर इमाम उसको बुलंद कर देते हैं। और जो सोचता है हम भी कुछ हैं, फिर वो ज़लील हो जाता है। अब ये कहता है कि मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद से एक नूर ज़ाहिर हुआ और फ़ौरन ख़त्म हुआ। एक ग़ुलाम आके रसूलुल्लाह से कहता है या रसूलुल्लाह, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रही हैं कि मेकल से कहो कि जो मरसिया लिखा है वो पढ़ूँ। वो कहता है कि मैं उठा और मैं पहली सीढ़ी पे बैठा तो रसूलुल्लाह ने मुझसे नहीं कहा कि ऊपर बैठो। देखिए ये चीज़ याद रखें कि जो कभी गुनाह नहीं करता है उसका मर्तबा और है, जो गुनाह करके तौबा करता है उसका दर्जा और है। हश्र में सारे दर्जे ऐसे ही आएंगे। कहता है मैंने पहली सीढ़ी पर मैंने जो मरसिया लिखा था पढ़ा, खूब गिरिया हुआ। आवाज़ आई कि अब मरसिया ख़त्म कर दे, फ़ातिमा ज़हरा बेहोश हो गई हैं। जब ये मरसिया बेहोश हो गई तो कहता है मैं खड़ा होना चाहता हूँ कि मैंने देखा एक शख्स आए और बेहतरीन लिबास मुझे पहनाया और ज़रूर जवाहर दिया। तो मैंने उनसे रो के पूछा आप कौन हैं? कहा मैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हूँ जिसका तूने मरसिया पढ़ा है। वो हमारा इमाम है कि अज़ादारों की, मरसिया कहने वालों की, नोहा पढ़ने वालों की, सफ़े अज़ा बिछाने वालों की, सफ़े अज़ा बर्पा करने वालों की कितनी मेरे इमाम की नज़र करम रहती है। जब जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जन्नत में इतनी नेमतें मिल रही हैं तो किसी ने उनसे पूछा कि दुनिया में भी तुम कामयाब थे, रसूलुल्लाह के सहाबी बन के रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में शहीद हुए, अपनी दाढ़ी को अपने खून से रंगा, ये नेमतों का शुक्रिया कैसा अदा करोगे? क्या अब भी तुम्हारी कोई आरज़ू है दुनिया में जाने के लिए? तो कहते हैं हाँ एक आरज़ू है। का क्या आरज़ू है? का दुनिया में जाऊँ जहाँ अज़ादार बैठे हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस हो,
اس مجلس میں میں اشک بہا. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو روتا ہے اللہ نے اس کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے. جنت میں اس کو بہت بلند مقام دیا ہوا ہے. اللہ اس کے ہر گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس عشق کی بنا پر جنت میں درجات بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ تحفہ ہم کو ملا ہے. ہمارے امام نے ہم کو ایسی چیز دی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن تک کربلا ہمارے پاس آئی ہے. جناب زینب جنہوں نے اپنے بھائی کو مقصد کو کامیاب کیا. جس وقت قافلہ چلا جا رہا ہے، بہت سی دیگیں چڑھی کھانے کی کہ اماں فضہ جا کے دیکھو کیا ہماری مظلومی کا ماتم ہو رہا ہے یا ہمارے لیے خوشی منائی جا رہی ہے. جناب فضہ گئی کہ بیبیوں آج تمہارے یہاں کون سا کام ہے؟ کہ بہت مدتوں بعد ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس لڑکی کی خوشی میں ہم نے یہ کھانا رکھا ہے عقیقے کا. کہ اچھا. جناب فضہ آئیں کہ بیوی ان کے یہاں بہت دنوں بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے لڑکی کی خوشی میں رکھا ہے. کہ انہوں نے نام کیا رکھا؟ جناب فضہ کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑکی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ ہم نے زینب نام رکھا ہے. جناب زینب کہتی جاؤ فضہ جا کے کہو کہ اپنی لڑکی کا نام بدل دو، زینب سے بدل دو. جب اس نے جا کے کہا، جناب فضہ جا کے کہتی ہیں بی بی میری آقا زادی کہتی ہیں کہ آپ اس نام کو بدل دیجئے. تو وہ اس میں جو ضعیفہ تھی گھر کی وہ کہتی بی بی کیا زینب کے نام سے بھی اچھا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ آپ کی آقا زادی کیسی ہیں؟ کہا نہیں میری آقا زادی صاحب شریعت ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں. وہ کہتی چلو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ چل کے پوچھتی ہوں کہ میں زینب نام کیوں بدل دوں. ضعیفہ کے ساتھ ساری بیویاں بھی آئیں. جناب زینب جہاں پر اسیر بیٹھی تھی آ کے پوچھتی بی بی آپ میں کون ہے زینب؟ سلام کیا. وہ کہتی بی بی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں زینب نام بدل دوں؟ بھلا اس سے بھی اچھا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ جناب زینب رو کے کہتی ہیں بی بی اس نام کو نہ رکھ، اس نام پہ بہت تکلیفیں آئیں گی. کہا نہیں بی بی اس نام سے اللہ میری شہزادی کو زندہ سلامت رکھے، ان کے بھائی کا سایہ سلامت رکھے. علی کی بیٹی ہیں. کہا کہ وہی علی کی بیٹی ہے. زینب نے اپنے نانا کو بھی دیکھا ہے، نانا کی وفات کے بعد کس طرح اس کے بابا پہ ظلم آیا، زینب نے وہ بھی دیکھا. اپنی ماں کی مظلومی بھی دیکھی. پھر جب بابا کی شہادت ہوئی بابا کی شہادت کو بھی دیکھا ہے، ماں کی مظلومی کو دیکھا ہے، ماں پر جلتا ہوا گرتا ہوا دروازہ بھی دیکھا ہے. کہاں بی بی کا بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے. کہ یہ وہی زینب ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو کربلا میں شمر کے خنجر کے تلے بھی دیکھا ہے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ بی بی کہتے کہتے میں دربار عام میں آئی ہوں، بازار شام میں گئی ہوں، چادریں چھنی، میرے سر کھلا ہوا ہے. ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بی بی تو ضعیفہ آ کے آگے بڑھتی ہے، کہتی بی بی اب کچھ نہ کہیں، میں سمجھ گئی آپ ہی حسین کی وہ بہن ہے. بی بی اتنا ہو گیا ہم کو نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پر قید ہو کر آئی ہیں. ہم تو دعا کرتے تھے کہ جلد ہم کو مدینہ جانا نصیب ہو، ہم جا کے اپنی آقا زادی کی زیارت کریں. اسی وقت کہتی ہے اب یہ میرے حسین کے غم میں ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. تو یہ وہ زینب ہیں جنہوں نے راستہ چلتے ہوئے بھی مقصد حسین کو لوگوں میں پھرایا ہے. یہ وہ زینب ہے جس کی کمائی صرف 2 بچے تھے، اون و محمد. یہ وہ غریب بچے ہیں عاشور کے دن جب ہاتھ جوڑ کے دعا مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگتے ہیں تو اماں کہتی ہیں جاؤ ماموں سے اجازت لو، ماموں پہ قربان ہو جاؤ، پانی کی طرف نہ جانا ورنہ میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی. ہاتھ جوڑ کے ماں کے پاس سے آئے ماموں اجازت دیجئے کہ بعد میں یہ نام آئے گا جب آ جانا.
کس طرح مظلوم ہے. جب لاشیں آئی ہیں جناب فضہ نے یہی کہا تھا کہ زینب بچے آ گئے. کہ میں نے بچوں کو قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا. کہ زینب بچوں کی لاشیں آئی ہیں. یہ وہ زینب ہے دونوں لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ کیا تھا. یہ وہ زینب ہے جس وقت کربلا سے چلی ہے دونوں بچوں کے لاشیں دیکھے. ماں کا دل تھا مگر کچھ نہیں کہا. بھائی کی محبت میں آ گئی زندان میں. جب رہائی ملی ہے تو رہائی کے بعد میں یہی کہا تھا کہ یزید سے کہو سید سجاد ایک کمرہ خالی کر کے دے تاکہ ہم شہیدوں کا ماتم کریں. جس وقت جناب زینب اور بیویاں آئی ہیں تو کہا ہم کو سر بھیج دے تاکہ ہم ماتم کریں. کہتے ہیں جب سب سر آئے ہیں نا، ام لیلہ نے علی اکبر کا سر لیا ہوگا، قاسم کا سر جناب فروا نے لیا ہوگا، علی اصغر کا سر جناب رباب نے لیا ہوگا، عباس کا سر ام لیلہ نے ام کلثوم نے لیا. ایک مرتبہ حسین کا سر آیا تو جناب زینب نے لیا. شام کی بیویاں دیکھ رہی ہیں ہر بیویوں کی گود میں سر ہیں مگر یہ 2 سر رکھے ہیں. شام کی کوئی عورت کہتی ہے شاید یہ 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے. اب جو سنا زینب کہتی نہیں ان بچوں کی ماں میں ہوں مگر میں ان کو نہیں روؤں گی، میں اپنے بھائی کا غم مناؤں گی. یہ 2 غریب بچے وہ ہیں کہ جو کبھی ماں روئی نہیں. جناب زینب خود کہتی ہے بیویوں اگر کوئی دعا مانگنا ہے، کوئی حاجت مانگنا ہے تو عاشور کے دن 1 گلاس میں پانی لینا یا شربت بنانا، کربلا کا رخ کرنا. اماں زینب میں سمجھ لوں گی میرے بچوں نے آواز دی. مگر یہی زینب جب رہا ہو کر آئی ہیں روضہ رسول کے بعد جناب عبداللہ نے کہا زینب سے کہو کہ اب گھر آ جائیں. جب جناب زینب گھر میں آئی ہیں جناب عبداللہ سے بات کرنا چاہتی ہیں مگر عبداللہ تھے نہیں. اس وقت جناب اون محمد کا جب حجرہ کھولا ہے جیسے بستر بچھا کے گئی تھی ویسے ہی بستر بچھے ہوئے تھے. ماں دونوں بچوں کے بستر میں گر گئی، زور سے کہتی ہے ہائے اون محمد تم نے میرے خون کا میرے دودھ کا حق ادا کیا. اون محمد میں نے کہہ دیا تھا علم کی ضد نہیں کرنا، نہیں کی. اون محمد اب آج تمہاری ماں تم کو رو رہی ہے. اللہ اللہ جناب زینب کس طرح سے اپنے بچوں سے مخاطب ہے. بچوں تمہاری ماں مجبور تھی مگر دادی سے شکایت نہیں کرنا کہ اماں میں روئی نہیں. اون محمد تمہاری ماں تم سے خوش ہے، تم نے اپنی جان ماموں پہ نثار کر دی. آئے اون محمد یہ ماں تم کو کہاں پائے. گریا کر رہی ہے عبداللہ آ گئے. پروردگارہ ہماری مجلس ماتم مزاداری ناسوں کے حسین بہت پیاسا ہے یہ رو کے کہتی تھی ہر وہ بلا میں مادر میرا حسین بہت پیاسا ہے. خدا کے واسطے شمر روک لے خنجر میرا حسین بہت پیاسا ہے. یہ رو کے کہتی تھی ہر وہ بنا میں میرا حسین بہت پیاسا ہے. یہ رو کے کہتی تھی کربو بلا میں ایک مادر میرا حسین بہت پیاسا ہے. یہ رو کے کہتی تھی کربو بلا میں ایک
के